السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں میں امت محمدیہ کے خصائص اور ان کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور خصوصیت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کا اول و آخر خیر ہے۔ امت محمدیہ کے اول لوگ جو صحابہ کرام تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ بہترین لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر القرون کا لقب عطا فرمایا ہے، بہترین زمانے کے لوگ۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ بہترین جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو یہ بہترین لوگ تھے، اور امت محمدیہ کے جو آخری لوگ ہوں گے وہ بھی خیر پر ہوں گے۔ کوئی زمانہ خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ امت کے اندر کچھ گمراہیاں آئیں گی، لیکن اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے جو امت کی اصلاح کریں گے، ان کی خرابیوں کو بتائیں گے، ان کی گمراہیوں کو بتائیں گے، ان کی ضلالتوں کو اجاگر کریں گے، اللہ کے قرآن کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ تو سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی خیر تھا، جب تک ان کے درمیان نبی موجود رہا اور اس نبی کی اتباع کرنے والے لوگ موجود رہے۔ پھر ان کی اتباع کرنے والے لوگ جب تک ان کے اصل دین پر قائم رہے، ان کے اندر خیر باقی رہا، بھلائی پر چلتے رہے، بھلائی پر گامزن رہے۔ لیکن جب انہوں نے ہوائے نفس کی پیروی کی تو ان کے اندر گمراہی آئی ہے، شیطان کے متبع بنے ہیں، شیطان کے پیروکار بنے ہیں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے والد کو خطاب کر کے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہیں کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت فرما دی، تو ہمیشہ کے لیے یہ لعنتی بن گیا۔ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ لوگ قائم رہے ان کے اندر گمراہی نہیں آئی، جب تک اپنے نبی کے فرمان پر قائم رہے ان کے اندر گمراہی نہیں آئی۔ لیکن جب لوگ ہوائے نفس کے پیروکار بنے، شیطان کی اتباع کرنے لگے، اپنی من مانی کرنے لگے، تو ان کے اندر گمراہی آئی ہے، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو دین عطا کیا تھا، اس دین کی کچھ اشکال تو ان کے اندر موجود تھیں، لیکن بہت ساری صفات ان سے محو ہو گئی تھیں، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ بھلائی کے اندر رہے، خیر پر رہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور
ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا یہ کہہ کر کہ یہ تمہارے نیک لوگ تھے. جب ان کو دیکھو گے خدا یاد آئے گا, اللہ یاد آئے گا, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کی صورت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا شیطان نے ان کی صورت بنائی, ان کی مورتی بنا کر ان کی عبادت خانوں میں نصب کر دیں. ان کو دیکھ کر کے خدا کو یاد کرتے تھے, یہ بڑے نیک لوگ تھے. جب ان کی دوسری تیسری پیڑھی آئی ہے, انہی مورتیوں کے سامنے جس کی تصویر شیطان نے بنائی تھی سجدہ کروا دیا. جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی عبادت کرنے لگے, اللہ رب العالمین نے پہلا رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, یہ تمہارے نیک لوگ تھے. لیکن قوم اڑی رہی. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. کہا کہ یہ پنجتن پاک ہے, ان کو نہیں چھوڑنا, ان کا دامن چھوڑنا ہی نہیں ہے. 950 سال کم نہیں ہوتا, معمولی عرصہ نہیں ہے. 950 سال تک سمجھاتے رہے, لیکن قوم کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نیک لوگ ہیں, ہم ان نیک لوگوں کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں, جبکہ یہی نیک لوگ تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام ان سے یہی کہتے رہے, جس کی یہ عبادت کرتے رہے تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو, ان کی کیوں عبادت کرتے ہو, ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو, ان کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو, ان کے اوپر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو, ان سے مدد کیوں مانگتے ہو, ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کیوں کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو. 950 سال سمجھانے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پانی میں سب کو غرق کر دیا. تو میرے بھائیوں, ہم امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ ہمارا اول بھی خیر تھا, آخر بھی خیر ہوگا, اور خیر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. گمراہیاں آئیں گی, شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے, غلطیاں کروائے گا, معصیت ہوگی, اللہ کی نافرمانی ہوگی. کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت بھی کرنے لگیں گے, قبروں کے سامنے سجدہ بھی کرنے لگیں گے, چڑھاوے بھی چڑھانے لگیں گے. یہ سارا کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ہندو کرتا ہے. لیکن سمجھانے والے لوگ سمجھاتے رہیں گے, قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر بتاتے رہیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے رہیں گے, یہاں تک کہ لوگ پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, شرک چھوڑ دیں گے, توبہ کر لیں گے, اللہ کی وحدانیت پر گامزن ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ما من نبی قبلی بعثہ اللہ الی امتی الا کان لہ حواریون یہتدون بہدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, کوئی نبی مجھ سے پہلے نہیں آیا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کی امت کی جانب, اس کی قوم کی جانب بھیجا ہو, مگر اس کے حواری تھے, اس کے متبعین تھے, اس کے پیروکار تھے, ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ موجود تھے, جو جیسا وہ بتاتے تھے, نبی جیسا بتاتا تھا ویسے ہی چلتے تھے, اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِسُنَّتِهِ, جیسے وہ بیان فرماتے تھے ان کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے. ثُمَّ خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ, پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آئے جنہوں نے شیطانوں کی پیروی کی. یقولون ما لا یفعلون, وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں, وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. ویفعلون ما لا یؤمرون, اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا, نہ رسول کی جانب سے نہ اللہ کی جانب سے, لیکن وہ کرتے ہیں. کس کی پیروی کر کے؟ شیطان کی, کیونکہ شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال رکھا ہوگا یہ تمہارے نیک لوگ ہیں, ان کے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو. تو وہاں جا کے ماتھے ٹینگیں گے, ٹکریں ماریں گے, ان سے مدد کی درخواست کریں گے. تو وہ کام کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے. حکم کس چیز کا دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا؟ حکم دیا ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس بات کا حکم دیا گیا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن, تو ایسے لوگ جو شرک میں پڑ گئے, گمراہیوں میں پڑ گئے, بدعات و خرافات میں پڑ گئے, جو شخص اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے, ان کو اپنے ہاتھ سے روکے, منع کرے, ٹوکے, فہو مؤمن,
تو وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی زبان سے ان کو سمجھائے کہ یہ شرک کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن آیات سنت نبویہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، زبان سے کہیں گے، لوگوں کو منع کریں گے، تنبیہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو تنبیہ کریں گے یہی لوگ مومن ہوں گے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے دل سے ان کے ساتھ مجاہدہ کرے، جہاد کرے، وہ مومن ہوگا۔ دل کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ دل کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ جو خرافات ہو رہی ہے، جو شرک کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، اپنے دل میں برا جانے، ان سے قریب نہ ہو، ان کے قریب بھی نہ جائے، اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اب اس کے بعد ایمان کے رائی کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ جس کو جو شخص دل میں بھی ناپسند نہ کرے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، اس کے دل میں کراہت بھی نہ آئے، منع کرنے کا جذبہ بھی نہ آئے، اور یہ جذبہ بھی موجود نہ ہو کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی اگر کسی کے دل میں بات نہیں آتی ہے تو اس کے دل میں ایمان کی جو روشنی ہے، رمق ہے، وہ بجھ چکی ہے۔ تو میرے بھائیو، امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے، ان میں خیر کا پہلو ہمیشہ رہے گا، خیر کا پہلو ہمیشہ غالب رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی مثال بارش سے دی ہے۔ بارش جب پڑتی ہے تو کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، جو گھاسیں سوکھی ہوئی رہتی ہیں ہمارے چلنے کی وجہ سے یا گرمی کی تپش کی وجہ سے، لگتا ہے ساری گھاسیں سوکھ گئی ہیں، لیکن جو ہی پہلی بارش پڑتی ہے چند دنوں کے بعد وہ سب ہری ہو جاتی ہیں۔ تو امت محمدیہ کی مثال بارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، خواہ کسی بھی موسم میں ہو، موسم سرما میں ہو، گرما میں ہو، بارش کے موسم میں ہو، وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ جبکہ عام طور پر ابتدائی طور پر بارش ہوتی ہے تو یہ مفید سمجھی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے موسم کے آخر میں جو بارش ہوتی ہے وہ مفید تر ثابت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھیتیاں اس سے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بعین ہی یہی مثال اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، نہیں جانا جاتا کہ ان کا پہلا خیر تھا یا آخر والا خیر۔ تو ہمیشہ خیر باقی رہے گا، چاہے پہلے بارش ہوئی ہو، بالکل زراعت کے شروع میں جب لوگ مزارع لوگ، کھیتی کرنے والے لوگ جب کھیتی کے لیے بیج ڈالتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، اس کو لگاتے ہیں، اور اس وقت بارش ہو جائے، کھیتی بہترین ہوتی ہے، پھل بہترین آتا ہے، اور آخر میں بھی اگر ہو جائے تو بہت ہی بہترین فصل اگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں۔ تو ہمیشہ امت محمدیہ خیر پر باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین مثال دی ہے۔ تو ہمیں بارش کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں خوشبو کی طرح ہونا چاہیے، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ عطر فروش جو عطر بیچتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی دکان میں جاتا ہے، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے، خرید لیا اس کا فائدہ ہے اور عطر سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا، نہیں خریدتا ہے کم سے کم اس کی خوشبو اس کو پہنچے گی۔ ہمیں ان بھٹیارنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو بھٹی جھونکتے ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں اس کے دھوئیں سے پریشان ہوں گے، اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ تو ہمیں ان بھٹی والوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشبو والوں کی طرح ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کی مثال ایسے ہی ہے۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، گمراہ کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرانے کے لیے، معصیت کے ارتکاب کے لیے شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہماری ذہنیت اس قسم کی بنا ڈالا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک دوسرے کا نقصان نہ کر لیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
جب تک دوسرے کو گرا نہ لے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی، جب تک ہم اس کو روڈ پر نہ لے کر کے آئیں تب تک ہماری عزت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ وہ شیطانی وسوسہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں شیطان نے ڈالا تھا، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی نبی کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جبکہ کنویں میں ڈالے بغیر بھی وہ معزز رہ سکتے تھے، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو عزت مل سکتی تھی، لیکن شیطانی وسوسہ ان کے اوپر حاوی ہوا۔ انہوں نے سمجھ رکھا کہ جب تک یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے، تب تک ہمیں باپ کی محبت نہیں مل سکتی، ہم اس مرتبے کو نہیں حاصل کر سکتے جس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے سمجھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مرتبہ دینے والا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا، بڑی آزمائش ہوئی، بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے، بیچ دیے گئے، کتنے سالوں تک زندان میں ڈالے گئے، وہاں پر ان کو صعوبتیں جھیلنی پڑیں، خواب کے نتیجے میں وہاں سے نکالے گا، اللہ رب العالمین نے عزیز مصر بنا دیا۔ تو صبر کرنے والے جب صبر کرتے ہیں ظلم ہونے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اوپر لے جاتا ہے۔ لیکن شیطانی وسوسہ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا، جب تک لوگوں کو گرا نہیں لیں گے ہم اوپر نہیں جا سکتے، حالانکہ گرائے بغیر بھی ہم جا سکتے ہیں۔ یہ مثبت سوچ ہے، اور شیطانی جو سوچ ہے وہ منفی سوچ ہے، اور وہ سوچ یہی ہے جب تک لوگوں کو مار نہیں لیتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے بھائیو، خیر ہمیشہ غالب رہے گا، امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، امت ہمیشہ گمراہی پر نہیں رہے گی، امت مکمل طور پر گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی خطے کے لوگ جزوی طور پر کچھ گمراہ ہو گئے تو وہیں پر بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ موجود ہوں گے، دوسرے خطے میں سارے ہی ہدایت یافتہ ممکن ہے موجود ہوں، ممکن ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو ضلالت پر ہوں، گمراہی پر ہوں، خرافات پر ہوں، شرکیات پر ہوں، ایسا امکان موجود ہے، لیکن کلی طور پر مجموعی طور پر ساری امت گمراہ ہو جائے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اگر ایسا ہو گیا، ساری امت اگر گمراہ ہو گئی تو وہی دنیا کا آخری دن ہوگا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ تو میرے بھائیو، امت کو خیر پر باقی رہنا ہے، ہمیشہ خیر کا کام کرتے رہنا ہے تاکہ یہ دنیا باقی رہے، چلتی رہے، اور ہمیں وہ ثواب حاصل ہو سکے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میری امت یا امت محمدیہ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا ہاتھ ایک جماعت پر ہوگا، جو جماعت کے ساتھ رہیں گے، اپنے حاکم کے ساتھ رہیں گے، وہ حاکم ان کے لیے بھلائی سوچتا ہو، ان کے لیے خیر سوچتا ہو، اور یہ اپنے حاکم کے ساتھ متعاون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ تم میں کے بہترین لوگ وہ ہوں گے کہ ان کا جو حاکم ہوگا ان کے لیے خیر خواہ ہو، اور یہ اپنے حاکم کے لیے دعا کرتے رہیں، خیر کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہترین لوگ ہیں، لیکن جب لوگوں میں خیر باقی نہیں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کسی ظالم کو بٹھا دیتا ہے جو لاٹھی سے لوگوں کو سیدھا کرتا ہے، کیونکہ لوگ لاٹھی کے بغیر اب سیدھے نہیں ہو سکتے، تو وہاں لاٹھی کی ضرورت پڑتی، تو اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو متعین کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں خیر پر رہنا چاہیے، خیر پر گامزن رہنا چاہیے، خیر اور بھلائی ہمیشہ ہمارے اندر باقی رہے گی جب تک ہم خیر چاہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان اللہ اجارکم من ثلاث، اللہ رب العالمین نے تمہیں 3 چیزوں سے پناہ دے رکھی ہے،
اللہ یدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعا، تمہارا نبی تم پر بد دعا نہیں کرے گا کہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت پر بد دعا نہیں کی ہے بلکہ ان کے لیے دعا کی ہے۔ نمبر 2، اللہ یظہر اہل الباطل علی اہل الحق، جو باطل پرست لوگ ہوں گے حق والے لوگوں پر وہ غالب نہیں آ سکتے، کلی طور پر وہ غالب نہیں آ سکتے، جزوی طور پر کہیں پر کچھ ہو جائے، زبردستی ہو جائے، اللہ رب العالمین پھر ان کو وہاں سے ہٹائے گا۔ نمبر 3، اللہ یجمع علی ضلالہ، امت مکمل طور سے گمراہ نہیں ہوگی، ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جو کتاب و سنت کی دعوت دیتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، خیر ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت باقی رہے گی، ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہے گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کا وعدہ کیا؟ قیامت۔ اس وقت تک میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر باقی رہے گی۔ دوسری حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میرے امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی جو حق پر قتال کرے گی، ظاہرین علی من ناواہم، جو ان کے مخالف ہوں گے ان پر غالب رہیں گے، اپنے حجتوں کے ذریعے سے، اپنے برہان کے ذریعے سے، اپنے دلائل کے ذریعے سے، جبکہ جو ان کے مخالف ہوں گے ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہوں گے، ان کے پاس جو کچھ ہوگا گالی ہوگی، ریشہ دوانیاں ہوں گی، شکوے شکایات ہوں گے، بدنامی، الفاظ کو لے کر کے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، دلائل مضبوط نہیں ہوں گے۔ مضبوط دلائل انہی کے پاس ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے کہا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری جماعت ہمیشہ ایک حق پر رہے گی، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر باقی رہیں گے، اس کی دعوت دیتے رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، حتیٰ یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ جو ان کے آخری لوگ ہوں گے مسیح الدجال سے قتال کریں گے، مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیروکار ہوں گے، جو باطل پر ہوں گے وہ نہیں آئیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ دجال کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دجال کے بارے میں جب تم سنو تو اس کو دیکھنے کے لیے روڈ پر نہیں نکلنا، گھر سے نہیں نکلنا، کہ تمہاری بستی میں آ گیا ہے، تمہارے روڈ پر آ گیا ہے، تمہارے محلے میں آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں جانا۔ اگر تمہیں یہ بات پہنچے کہ تمہاری گلی سے گزر رہا، اپنے دروازے بند کر لینا، اپنی کھڑکیاں بند کر لینا، ورنہ وہ تمہیں پھنسا کر کے رہے گا، تمہیں کافر بنا کے چھوڑے گا۔ اور اگر تم سنو کہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہے، اپنے گھر کے سب سے اندر جا کر کے چھپ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کیسے بچنا ہے شر سے، اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ تو ہمیں دجال سے بچنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، اتنا سا اضافہ موجود ہے کہ ایک جماعت، اس جماعت میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، یعنی یہ جو دجال سے قتال کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، انہی لوگوں میں، انہی مجاہدین میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہاں تک کہ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ تو ہونے والا ہے، تو ہمیں جو اپنانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم رہیں، خیر پر قائم رہیں۔ خیر کیا ہے؟ خیر کی دعوت تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، ان کا یہی فعل رہا ہے، وہ یہی کرتے رہیں، ان کی مہمات میں یہ داخل تھا، کیونکہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بھلائیاں کون دیتا؟ اللہ رب العالمین۔ تو ہمیں بھلائیوں کو لینا ہے اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے، اور اللہ رب العالمین بھلائیاں اتارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے انبیاء آئے ہیں، جو ان کے اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے امر کی وہ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی جانب خیر کا کام کرنے کے لیے وحی کیا تھا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی تھی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہمارے وہ عبادت گزار تھے، ہماری عبادت کرنے والے لوگ تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان ائمہ بھیجا. ائمہ یعنی ان کی جن کی اقتدا کی جاتی ہے وہ انبیاء کرام تھے. انبیاء کرام گزر گئے, یہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوئی جو اللہ رب العالمین نے, جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے زمام حکومت ڈالی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ذمہ داری تھی کہ سرکوبی کریں ان لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, نماز تو پڑھیں گے. تو ان کی سرکوبی کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے ہدایت حاصل کرے گا؟ یہیں سے, اللہ کی کتاب سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. تو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, پھر ان کی اقتدا کرنے والی ایک جماعت موجود رہے, اور ان کی صفات اس آیت کے اندر بیان کی گئی. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا. تو جو لوگ خیر کرتے ہیں یہ نیک لوگوں کی علامات میں سے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ رب العالمین نے کہا خیر کے لیے سبقت کرو, بھلائی کا جو بھی کام اس کے لیے سبقت کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میرے بھائیو, خیر کی طرف آنا, خیر کی طرف پیش قدمی کرنا, پیش رفت کرنا, یہ نیک لوگوں کا کام ہے, نیک لوگوں کی نشانی ہے. اور جو خیر کی طرف نہیں آتے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو خیر کی طرف نہیں آنے دے رہا ہے. اسی طریقے سے مومن کے ساتھ ہمیشہ خیر لگا رہے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کا ایمان پکا ہوگا, اس کے ساتھ ہمیشہ خیر لگا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومنوں کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, مومن کا معاملہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے, خیر سے کبھی بھی وہ خالی نہیں ہوتا. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن, یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے. ان اصابتہ السراء فشکر, اگر اسے کوئی خوشی کی چیز پہنچتی اس پر وہ شکر بجا لاتا اللہ رب العالمین کا, فکان خیر اللہ, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء, اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے, فصبر, اس پر وہ صبر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا کرتا ہے. تو ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام پہنچا ہے کہ مومن کا معاملہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے, اور سارا خیر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی, آپ نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. قرآن سیکھتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, فقہ فی الدین عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین دنیا تو سارے لوگوں کو دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا رب ہے, اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی زندگی چلانا, وہ اس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ سارے لوگوں کو کا رب ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, وہی رزق دے گا, وہی لوگوں کو حیات بخشتا ہے, لوگوں کو موت دے گا, لوگوں کو جلائے گا. تمام طرح کی قدرت اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. وہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کا رب ہے, سارے لوگوں کو رزق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے, لیکن سارے لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں عطا کرتا, دین کا علم نہیں دیتا ہے. دین کا علم ان کو دیتا جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو, جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, تم میں سے جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے, اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. وہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکالتا ہے دین سمجھنے کے لیے, کہیں بیان ہو بیٹھ جاتا ہے سمجھنے کے لیے, اپنے اوقات میں سے نکال کر قرآن لے کر کے بیٹھ جاتا ہے سمجھنے کے لیے, تاکہ کم سے کم وہ اپنی تربیت کر سکے اور اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی, اپنے اولاد کی بھی تربیت کر سکے, کیونکہ ان کا ذمہ دار وہی ہے.
تو میرے بھائیو، یہ خیر ہے جن کو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ ساری خیر ہے۔ اگر ہم خیر امت ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت کیوں کہا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہماری صفت ہے۔ ہم اس صفت پر قائم رہیں گے تو ہم خیر امت کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری صفات سابقہ امتوں کو بتلا دیا تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات بیان فرما دی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان بہت ہی رحم کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کے رضوان کو تلاش کریں گے، سیماہم فی وجوہہم، کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان پڑ جائیں گے ان کے چہروں کے اوپر، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کی مثال ان کتابوں میں جو توریت کہلاتی ہے، جو انجیل کہلاتی ہے، پہلے بیان کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہماری صفات وہاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو صفات پہلے سے اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری صفات پہلے بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اسی صفات پر اپنی امت کی تربیت کر گئے، وہ اسی صفات کے حامل تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیا ہم اس صفات کے حامل ہیں؟ ہم ان صفات سے متصف ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے امتوں کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر بیان کر دیا تھا۔ اس صفت کی حامل ایک امت آئے گی جس کو امت محمدیہ کہا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان صفات کا حامل بننا چاہیے، تو ہمارے اندر خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اتباع کے لیے ہمیں چنا ہے، اپنے نبی کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیں چنا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی چنا ہے۔ کیا ہم اپنے نبی کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہیں چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی تمہارا نام مسلمان رکھ رکھا ہے۔ ہمارا نام مسلمان بیان کیا ہوا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو پہلے انبیاء کو عطا کی تھیں۔ اب اللہ رب العالمین یہ باتیں قرآن مجید میں کیوں بیان کر رہا ہے کہ جو میں نے سابقہ انبیاء کو دی تھیں وہ تمہیں بھی دی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے نصیبے پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں دی ہیں جن چیزوں سے انبیاء کو سرفراز کیا تھا۔ کتنا عظیم تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، وہی تحفہ جو سابقہ انبیاء کو عطا کیا تھا۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی جبریل کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور امت محمدیہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ کیا جنگ احد میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد نہیں کی؟ دیگر جنگوں میں جب پریشان مومن تھے، کیا اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد جبریل کے ذریعے سے نہیں کی؟ بار بار جبریل کے اپنا لشکر لے کر کے اترے مومنوں کی مدد کے لیے، اور مومن فتح یاب ہوئے۔ تو اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو مومن لوگ کر گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین جبریل کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔
تو کتنی عظیم چیز ہے. جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ اور تمام نبیوں کی مدد کی، جبریل کے ذریعے سے ہماری مدد کا بھی وعدہ ہے. ایک اور مثال، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت لکھ دی، محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں. جب یہ بچہ گزرا ہے نیل کے ذریعے سے فرعون کے محل کے پاس سے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، ان کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی. تو کہا کہ اس بچے کو لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اپنا متبنہ بنا لیتے ہیں، اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اور اس سے پہلے جتنا زمانہ گزرا ہے، فرعون کا حکم تھا جو بھی بچہ پیدا ہو بنو اسرائیل میں سب کو قتل کر دو. وہی بچہ جو ان کا دشمن بننے والا تھا، بعد میں بنے گا دشمن، اللہ رب العالمین نے اس بچے کے تئیں محبت ڈال دی اور محبوب ترین بنا لیا ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں کی جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے قتل کا حکم دیا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ رب العالمین نے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. اور یہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں بیان فرمائی ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ رب العالمین ایک ایسی امت لائے گا، ایک ایسی قوم لائے گا جو ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین مومنوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، نافرمانیوں کے ذریعے سے نہیں بن سکتے، معصیتوں کے ذریعے سے نہیں بن سکتے، شرک کا ارتکاب کر کے ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، نبی کی سنت سے بغاوت کر کے ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، اللہ کے قرآن سے دوری اختیار کر کے ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. اللہ کا محبوب کون بنے گا؟ جو اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے دائرے میں بسر کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. رسول کی اتباع ہونی چاہیے، رسول کی پیروی ہونی چاہیے. جو بھی ہمیں کام کرنا ہے وہ کام کرنے سے پہلے ہمیں تلاش کرنا ہوگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سلسلے میں ہے. سنت مل جائے، کوئی دلیل مل جائے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور کوئی دلیل نہ ملے تو وہاں رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے. شیطان کی اتباع کرتے ہوئے قدم آگے نہیں بڑھانا ہے، کیونکہ اتباع کے خلاف ہے. تو دلیل کے دائرے میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو یہ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہمیں پوری کرنی ہے. ایک اور مثال، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل کی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے اوپر رحمت نازل کی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں. یہ ہم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. یہاں صلوا علی النبی کا مطلب امام قرطبی بیان فرماتے ہیں الصلاۃ من اللہ رحمتہ و رضوانہ. اللہ رب العالمین جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے کسی کے لیے بھی تو اس کی رحمت مراد ہوتی ہے اور اس کی رضامندگی مراد ہوتی ہے. اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی جانب ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور امت کے لیے اگر ہو تو یہ دعا ہوتی ہے اور ان کے معاملے کو بہت بڑھانا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے. یہی بات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھی بیان فرمائی ہے. والذی یصلی علیکم. اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہوا ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تاریکیوں سے تمہیں نکال کر نور کی طرف لے آئیں. وکان بالمؤمنین رحیما. اور اللہ رب العالمین مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو، ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اپنی رحمت نبیوں کے لیے لکھ رکھی تھی، اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت لکھ رکھا ہے، اپنی رحمت کو واجب کر رکھا ہے.
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، یہ اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جن کو اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل میں ان کا نام بیان کر رکھا ہے، یأمرہم بالمعروف، یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں بیان کر رکھی ہے۔ تو کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ اگر ہم اس پر پورا اترتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنی رحمت کو واجب کر رکھا ہے، رحمت اترتی رہے گی، رحمت رکے گی نہیں۔ لیکن اگر ہم ان شروط کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خطے کے لوگ، جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ بارش نہ ہو ساری چیزیں سوکھ جائیں گی، جانور مر جائیں گے، کھیتیاں نہیں اگیں گی، غلہ نہیں اگے گا، گرانی ہوگی، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، شروط کو پورا کرنا ضروری ہے، ان شروط کو جس کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برابر اترتی رہے گی۔ صرف پیسے کا آ جانا یا بڑی بلڈنگ کا بنا لینا یہی اللہ کی رحمت کا مظہر نہیں ہے۔ دل کا مطمئن ہو جانا یہ بھی رب کی رحمت کا مظہر ہے۔ اولادوں کو باپ والدین کے ارد گرد اکٹھا رہنا اور ان کے درمیان محبت کا باقی رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ رحمت اللہ رب العالمین کی بہت ساری چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو، ہمارے اعضاء کو صحیح سالم بنا رکھا ہے تو ہمارے رب کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے۔ ہماری آنکھیں صحیح سالم ہیں، رب کی رحمت یہ بھی ہے۔ ان سے پوچھئے جن کو اللہ رب العالمین نے نابینا بنا دیا ان کو کیسی دشواریاں آتی ہیں۔ ان سے پوچھئے جن کا پیر نہیں ہے ان کو کیسی کیسی دشواریاں لاحق ہیں۔ ان سے پوچھئے جن کی انگلیاں نہیں ہیں کیسی کیسی دشواریاں لاحق ہیں۔ ان سے پوچھئے جو دلوں کے امراض میں یا دماغ کے امراض میں مبتلا ہیں کیسی کیسی مصیبتیں ان کو لاحق ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین وہاں آزما رہا ہے ان کو۔ تو رب کی رحمت ہمارے اوپر واجب ہے، تو ایسی صورت میں ان شروط کا پورا کرنا ضروری ہے، ان باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی رحمت واجب کر رکھی تھی، ہمارے اوپر بھی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ امت کے اندر خیر جب تک باقی رہے گا ہم خیر نچھاور کرتے رہیں گے، ہماری خوشبو سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہماری مثال بارش سے دی گئی ہے، بارش ہمیں برساتے رہنا چاہیے جس سے مسلم بھی فائدہ اٹھائیں، کافر بھی فائدہ اٹھائیں، یہودی بھی فائدہ اٹھائیں۔ اتنا ہمیں بارش برسانا چاہیے کہ یہودی نہ رہ جائے، کافر نہ رہ جائے، عیسائی نہ رہ جائے، اتنی بارش برساؤ۔ لیکن اگر ہم اپنے ہاتھ کو روک لیں گے تو میرے بھائیوں ہم اس رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور جتنی دوری ہم اپنے رب کی رحمت سے اختیار کریں گے اتنے زیادہ مصائب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ ایک خصوصیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما رکھا ہے کہ ہمیں خیر امت کہا، ہمیں بھلی امت کہا، لیکن اس کے لیے شرطیں بیان کی۔ ان شرطوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔